اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی دھمکی دے دی گئی ہے۔ ایران نے اسرائیل پر بڑے حملے کا اعلان کر دیا۔ 20 سال بعد جنین کی سرزمین ایک جنگی میدان بن چکی ہے۔ اسرائیلی ٹینکس اس سرزمین میں داخل ہو چکے ہیں۔ سیز فائر ڈیل کو مؤخر کر دیا گیا ہے۔ حماس نے ایک بہت بڑا اعلان کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ریاض میں عرب ممالک کی ایک بہت بڑی بیٹھک ہوئی ہے جس نے مغربی دنیا میں ہلچل مچا دی ہے۔ ٹرمپ نے اپنے اس فیصلے سے دستبرداری کا عندیہ دے دیا ہے جو غزہ کے متعلق انہوں نے کیا تھا۔ تفصیلات کیا ہیں، کیا ڈیولپمنٹس ہیں، سب آپ کو بتائیں گے اپنے آج کے اس ولاگ میں۔ آپ ایک نیوز ڈیجیٹل دیکھ رہے ہیں اور مجھے جواد یوسف کہتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے اگر بات کی جائے ایران کے پاسداران انقلاب کے بریگیڈیئر جنرل کی جانب سے ایک بیان سامنے آتا ہے۔ ان کی فوجی مشقوں کے دوران پریس کانفرنس کی جاتی ہے جس میں یہ دھمکی دی جاتی ہے اسرائیل کو کہ ہم اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ اور صرف یہی نہیں ناظرین، بلکہ یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ ہمارے پاس ایسے میزائل ٹیکنالوجی موجود ہے، ہمارے پاس ایسی راکٹ ٹیکنالوجی موجود ہے، ہمارے پاس ایسے ویپنز اور ایمونیشن ہے جو حیفا اور تل ابیب کو تباہ کر دیں گے۔ ہم صحیح وقت آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ بیان دیا جاتا ہے پریس کانفرنس میں ایران کے پاسداران انقلاب کے بریگیڈیئر جنرل کی جانب سے، اور جو یہ کہتے ہیں کہ جب صحیح وقت آئے گا تو ہم تیسرا بڑا آپریشن کریں گے اسرائیل کے خلاف جو کہ ان کو تباہ کر دے گا، جو کہ ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچائے گا۔ یہ ایک آپریشن سرپرائز ہوگا پوری دنیا کے لیے، لہٰذا اسرائیل کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ اب خطے کے اندر اگر ان کو کسی سے خطرہ موجود ہے، ان کو اگر کسی سے خطرہ لاحق ہے تو وہ ایران ہے، وہ ایرانی پاسداران انقلاب ہے جو کہ اسرائیل کے وجود کو ختم کر دے گی، اسرائیل کے وجود کو نیست و نابود کر دے گی، ان کی سرزمین کو تباہ و برباد کر دے گی۔ ایک بہت بڑا بیان ناظرین ایران کے سپریم لیڈر، ان کے پاسداران انقلاب کے بریگیڈیئر جنرل کی جانب سے سامنے آتا ہے۔ تو دوسری جانب غزہ کی صورتحال کی بات کی جائے تو غزہ کے اندر حماس کی جانب سے سیز فائر ڈیل مؤخر کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ بنی کہ اسرائیل کی جانب سے مسلسل جنگ بندی قوانین کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہے، اسرائیل کی جانب سے مسلسل سیز فائر ڈیل کی وائلیشن کی جا رہی ہے، اور اسی لیے پھر حماس نے فیصلہ کیا کہ اب مزید قیدیوں کی، مزید ہاسٹیجز کی رہائی نہیں کی جائے گی۔ 600 فلسطینیوں کو جو رہا کرنا تھا، ہفتے کے روز جب 6 اسرائیلی ہاسٹیجز کو ریلیز کیا گیا حماس کی جانب سے، تو پھر اس کے بدلے میں 600 فلسطینی رہا نہیں کیے گئے، جس کو مؤخر کر دیا گیا تھا اسرائیل کے امن دشمن وزیر اعظم نیتن یاہو کی جانب سے، جس کے بعد حماس کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا کہ ہم بھی سیز فائر ڈیل کو مؤخر کرنے جا رہے ہیں۔ اب ایک بھی ہاسٹیج، اب ایک بھی قیدی، ایک بھی یرغمالی جو کہ ہمارے قبضے میں موجود ہے اسرائیلی سرزمین کا، اس کو رہا نہیں کیا جائے گا۔ یہ اعلان کیا جاتا ہے ان کی جانب سے، اور پھر یہ بات بھی کی جاتی ہے کہ اگر سیز فائر ڈیل کو امپلیمنٹ کرنا ہے، اگر اس کو کامیاب بنانا ہے، تو جس طریقے سے ہم اس پر عمل درآمد کر رہے ہیں، اسرائیلی فورسز کو، اسرائیلی حکومت کو بھی اس پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ اگر انہوں نے عمل درآمد نہیں کیا تو پھر سیز فائر ڈیل آگے نہیں بڑھ سکے گی، نہ ہی ہم ہاسٹیجز کو ریلیز کریں گے۔ یہ بیان سامنے آتا ہے حماس کی جانب سے۔ اور ناظرین، صرف یہی نہیں بلکہ ہاسٹیجز کو جب ریلیز کیا جا رہا تھا تو ایک ہوتی ہے میدانی جیت، میدانی فتح، کہ جنگ کے میدان میں جب آپ کامیاب ہوتے ہیں، لیکن حماس کی فتح کی بات کی جائے تو اس کو اخلاقی فتح بھی کہا جا رہا ہے۔ اور اخلاقی فتح اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اب جب اسرائیلی ہاسٹیجز کو ریلیز کیا جا رہا تھا، جب پوری دنیا دیکھ رہی تھی، بین الاقوامی میڈیا وہاں پر موجود تھا، تو جس طریقے سے اسرائیلی ہاسٹیجز حماس کے اہلکاروں کا، حماس کے سولجرز کا ماتھا چومتے ہیں، تو یہ ان کی اخلاقی جیت تھی، یہ ان کی جنگی جیت کے ساتھ ساتھ اخلاقی جیت تھی کہ ایک جانب اسرائیل نے جس طریقے سے ہاسٹیجز کو کیپچر کیا تھا، معصوم فلسطینیوں کو یرغمال بنایا تھا، فلسطینی بچوں کو، خواتین کو یرغمال بنایا تھا، ان پر ظلم کی انتہا کی، ان پر زیادتیوں کی انتہا کی، لیکن دوسری جانب فلسطین اور حماس کے قبضے میں جو سولجرز ان کے موجود تھے، جو ان کے سیٹلرز موجود تھے، جو شہری موجود تھے، ان کو جب رہا کیا جاتا ہے تو پھر وہ ماتھا چومتے ہیں، کس کا؟ حماس کے اہلکاروں کا۔ لہٰذا ایک اخلاقی جیت کہا جا رہا ہے، جس کے بعد ناظرین سوشل میڈیا پر ایک طوفان برپا ہو جاتا ہے۔ سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو انتہائی وائرل ہوتی ہے۔ اب نیتن یاہو کی اگر بات کی جائے، وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم سیز فائر ڈیل کو مؤخر کر رہے ہیں اور اس کو مزید آگے امپلیمنٹ نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے ہاسٹیجز کی عزت تار تار کی جا رہی ہے، ان کے لیے تقاریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے، ان کو میڈیا پر دکھایا جا رہا ہے۔ ناظرین، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، فیصلہ پوری دنیا سے کرنا ہے
کہ جس طریقے سے تقاریب کی جا رہی ہے, جس طریقے سے عزت کے ساتھ انہیں رہا کیا جا رہا ہے, یہ کیا ان کی عزت کو تار تار کیا جا رہا ہے یا پھر یہ ان کی عزت بڑھائی جا رہی ہے, اور حماس اپنی امیج کو بڑھا رہا ہے, اور حماس اپنے حوصلے کو, اپنی امیدوں کو, اور جس طریقے سے انہوں نے ایک گیسچر دیا وہ پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ وہ لوگ جو حماس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن کہہ رہے تھے انہوں نے کس طریقے کا سلوک کیا ان تمام تر ہاسٹیجز کے ساتھ. اس کے ساتھ اگر ناظرین بات کی جائے تو 20 سال بعد, تقریباً 20 سال بعد جنین کی سرزمین میں اسرائیلی ٹینکس اس وقت داخل ہو چکے ہیں. وہاں پر ان کی فورسز کو ڈپلوائے کر دیا گیا ہے. ان کے وزیر دفاع کیٹس کی جانب سے یہ بیان سامنے آتا ہے کہ 1 سال تک یہ ٹینکس, یہ فورسز, یہ ملٹری اس سرزمین پر رہیں گی. یہ صورتحال کو, امن کی صورتحال قائم رکھنے کے لیے اقدام کیا گیا ہے اور فیصلہ کیا گیا ہے. لہٰذا جنین کی سرزمین مغربی کنارے ویسٹ بینک میں ایک نیا جنگی منظرنامہ پیش کر رہی ہے, اور بہت جلد وہاں پر ایک نئی جنگ کا آغاز بھی ہو جائے گا, کیونکہ 900 سے زیادہ فلسطینیوں کو وہاں پر ویسٹ بینک میں اب تک شہید کر دیا گیا ہے, اور 7,000 سے زائد فلسطینیوں کو وہاں پر زخمی کر دیا گیا ہے. لہٰذا جنین کے حوالے سے کیا اپڈیٹ ہوں گی اس پر سب کی نظریں جمی ہوئی ہے. عرب ممالک کی اگر بات کی جائے, ریاض میں ایک بڑی بیٹھک ہوتی ہے ناظرین. اس بڑی بیٹھک کے اندر محمد بن سلمان سعود کے یہ جو سعودی عرب ہے ان کے شہزادہ وہ شریک ہوتے ہیں. ان کے ساتھ ساتھ قطر, مصر اور دیگر عرب ممالک جو ہے وہ شریک ہوتے ہیں, اور یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ٹرمپ کا جو پلان تھا ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. ٹرمپ کا پلان بالکل بھی ہم نہیں ہونے دے سکتے. فلسطینیوں کو بالکل بھی ڈسپلیس نہیں کیا جائے گا. یہ ان کی سرزمین ہے, یہ ان کا حق ہے. ان کے لیے امدادی تعاون کیسے کیا جائے گا, ان کے لیے مالی معاونت کیسے کی جائے گی, اور وہاں پر حکومت کون کرے گا, یہ ایک سوالیہ نشان ہے جس کے حوالے سے میڈیا پر اب تک کوئی بات نہیں آئی. لیکن یہ وہ سوال ہے جو عرب ممالک کی جانب سے اٹھائے گئے ہیں جس کا بہت جلد فیصلہ کیا جائے گا. اگر مغربی دنیا کی بات کی جائے ناظرین, اگر ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کی جائے تو ڈونلڈ ٹرمپ کا جو وہ فیصلہ تھا, ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بیان دیا تھا اس سے انہوں نے دستبرداری کا اندیا دے دیا. جب مصر کی جانب سے, جب اردن کی جانب سے ان کے اس پلان کو, غزہ کے اوپر ٹیک اوور کرنے کے پلان کو جب ریجیکٹ کر دیا گیا, تو ان کی جانب سے بیان سامنے آتا ہے کہ ہم نے تو صرف یہ تجویز پیش کی تھی, ہم نے تو صرف یہ ایک پلان پیش کیا تھا, ضروری نہیں ہے کہ ہم زبردستی اس پر عمل درآمد کروائے. لیکن ٹرمپ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان جاری کرتے ہیں کہ ہمیں حیرانی ہے کہ کس طریقے سے ہم اربوں ڈالرز کی امداد پرووائڈ کرتے ہیں مصر کو, اردن کو, لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہمارے پلان کو ریجیکٹ کر دیا. لہٰذا مشکل ہے کہ ہم اس پلان کو مزید آگے بڑھا سکے, مزید آگے لے جا سکے. ناظرین اگر بات کی جائے حسن نصر اللہ کی, تو ان کا جو جنازہ ہوا وہ پوری دنیا کے لیے ایک عملی نمونہ بن کر پیش کیا گیا. لاکھوں افراد اس میں شریک تھے, 65 ممالک سے 800 سے زائد اس کے اندر بڑی شخصیات, بڑے نام موجود تھے. اور جس طریقے سے ان کا بیروت کے ایک سٹیڈیم میں جنازہ کیا گیا تو پوری دنیا حیران تھی کہ اتنے عظیم لیڈر کے جنازے پر اتنی زیادہ عوام موجود ہے. لہٰذا ان کے حق کے لیے آوازیں بلند کی گئی. معصوم بچے اس میں موجود تھے, خواتین موجود تھی, اور ان کے آفیشلز کی جانب سے یہ بیان سامنے آتا ہے کہ حسن نصر اللہ کا جذبہ, ان کا پیغام جو کل تک زندہ تھا وہ آج بھی زندہ ہے اور وہ کل تک زندہ رہے گا. غزہ کی صورتحال کی بات کی جائے تو سیز فائر ڈیل ہوگی یا پھر نہیں, ایک بہت بڑا سوال ہے ناظرین. حماس نے اپنے تمام تر مطالبات منوا لیے ہیں. جنگی فتح کے ساتھ ساتھ ان کو اسٹریٹجک فتح بھی ہوئی ہے, مستقبل میں بھی ہوگی, کیونکہ ان کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا تھا کہ اگر کچھ بھی ہو جائے, ہاسٹیجز آپ نے ریلیز کروانے ہیں تو ہمارے مطالبات ماننے ہوں گے. اور نیتن یاہو پر ان کی اپنی عوام کا جو پریشر ہے, مغربی دنیا کا جو پریشر ہے, اس سے وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتے, اس کو وہ نہیں برداشت کر سکیں گے زیادہ دیر تک اگر انہوں نے یہ سیز فائر ڈیل روکے رکھی. آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.